مرتے وقت زبان پہ کلمہ آئے، ایسے نہیں آتا، ایسے نہیں آتا۔ یہ بہت آسان نہیں ہے جو لوگوں نے دین کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے، ایسے کلمہ نہیں آتا۔ وہ مرتے ہوئے کہہ رہا تھا وہ حمام والی کی، اور لوگ حیران کی کیا بک رہا ہے مرتے، سوچو اس کا انجام کیا ہوا ہوگا۔ اس کے دوستوں میں سے کسی گہرے دوستوں سے پوچھا یہ حمام والی کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ لڑکیوں کا بڑا وسیع تھا، یہ عورتوں کا بڑا شوقین تھا، اور یہ اس چکر میں رہتا تھا کہ کوئی عورت مل جائے اور اس کے ساتھ اپنی ہوس پوری کرے، بدی کرے، بدکاری کرے۔ اب میں بار بار زنا کا کیا نام لوں، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن بہرحال اصلاح تو قوم کی کرنی ہے۔ یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، شرم کے مارے ہماری زبانوں پہ باتیں نہیں آتی، لیکن کلیجہ بھی کانپتا ہے کہ آج سب سے زیادہ جو گناہ ہو رہا ہے وہ زنا نہیں۔ 16 سال کے لڑکے اور لڑکیاں اس کے میں مبتلا ہو، بلکہ ہمارے کان تک تو یہاں تک باتیں پہنچتی، آپ یہاں ایسا ماحول نہیں ہوگا، لیکن ہمارے کان تک پہنچتی کہ بھابھی کے ساتھ دیور مکالہ کر رہا ہے، سسر پر بہو کے ساتھ مکالہ کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ مکالہ کر رہا ہے۔ اللہ کا خوف اٹھ گیا، مرنے کا تصور بھول گئے، آخرت کا تصور بھول گئے، قبر میں جانے کا تصور بھول گئے۔ فرعون اور نمرود بھی حیرت میں ہوں گے کہ کون اتنی بھی کر سکتے ہو۔ آپ سوچیں تو صحیح، یہ فرعون اور نمرود کے پاس بہت گناہ تھے، لیکن یہ انٹرنیٹ پر گناہ کا کوئی تصور جو تم انٹرنیٹ میں دیکھ رہے ہو اور جو کر رہے ہو، بتاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ گناہ کے معاملے میں یزید بھی 2 قدم پیچھے رہ گیا۔ بڑی معذرت، پورا مت ماننا، یزید کے شاید کچھ ایسے گناہ تھے جو خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میری قوم کے چڑھائی کرنے اور اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں کون سے، وہ تو بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، تم تو ننگی عورتوں کا ناچ دیکھتے۔ مرنا نہیں، موت نہیں آنی، موت سے چھٹی لے کر آئے ہو، جنت کا ٹکٹ لے کر آئے ہو۔ بڑی معذرت کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عورتوں کو ننگا ناچتے ہوئے دیکھو گے، زنا کی فلمیں دیکھو گے، کیسے جنت ملے گی؟ آپ کو کہ میں نے غوث پاک کا دامن پکڑا، ایک بات آپ کو کہوں، برا مت ماننا، کچھ لوگ میری بات کو برا مانتے ہیں، آپ برا مت ماننا، لیکن امید آپ نہیں مانیں گے۔ ایک بات کہوں، یہ سب چیٹنگ کر رہے ہیں ہم لوگ، غوث پاک کا دامن پکڑ لیا۔ جس کے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن آتا ہے وہ کبھی بگڑا ہوا نہیں رہتا۔ غوث پاک کا دامن انسان کو بگڑا ہوا نہیں رہنے دیتا۔ مشہور واقعہ ہے، ایک چور جنگل میں بیٹھا ہے، میرے سرکار غوث پاک اکیلے جنگل سے جا رہے ہیں۔ غوث پاک بڑے قیمتی اور خوبصورت کپڑے پہنتے تھے۔ چور نے سوچا سرکار اکیلے ہیں، دبلے پتلے ہیں، جبہ چھین لوں گا تو دن بھر کا خرچہ مل جائے گا، جبہ بیچوں گا تو دن بھر کا خرچہ تو نکل ہی جائے گا۔ رات بھر میں کچھ ملا نہیں، پیچھے سے گیا، سرکار کو کمزور سمجھ کر کے، اور غوث پاک کو کمزور سمجھا تھا اس بندے نے، لیکن جیسے پیچھے سے گیا، جبہ پکڑا اتارنے کی نیت سے، تو جیسے پیچھے سے جبہ پکڑا، میرے سرکار کے ہاتھ اٹھ گئے۔ عرض کی اللہ عبدالقادر کا دامن تھام لیا ہے، لاج رکھنا۔ عبدالقادر کا دامن تھام لیا ہے، لاج رکھنا۔ ابھی جبہ اتارنے بھی نہ پایا تھا، اللہ نے اس کو مقام قطبیت عطا کر دیا۔ ارے نادان، میرے غوث کی شان تو یہ ہے کہ جو چور دامن پکڑ لے تو چور نہیں رہ جاتا، ولی بن جاتا ہے۔ ارے تو نے ایسا دامن پکڑا ہے کہ تو نمازی بھی نہ بن سکا، کیا کہنے تو پرہیزگار بھی نہ بن سکا۔ ارے نہیں ولی بنا، کم سے کم مسلمان تو بن جا سچا مومن تو بن جا۔ دامن غوث الورا میں آج بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ کوئی پکڑ کر تو دیکھے، چیٹنگ نہ کرو، مکر نہ کرو، مکاری نہ کرو، صرف زبانی دعوے نہ کرو، سچی بات کرو، منافقت کی طرف بجاؤ، اللہ کے بندوں سچائی کی طرف آؤ۔ مرنا ہے، موت آتی ہے، موت ان کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے، کون کب جائے گا کوئی کیا نہیں۔ تیاری کرو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ عرض یہ کر رہا تھا، سیدنا عمرو بن عاص کہتے ہیں